الله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال ارجع إليه فقل له يدع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن رواه البخاري ومسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی و انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک متفق علیہ روایت پڑھی گئی ہیں۔
انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز کروں گا۔ آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہوگا آخرت کی فکر کے بارے میں، ہم اپنی آخرت کو کیسے سنواریں۔ انشاءاللہ العزیز اس تعلق سے کچھ باتیں اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ لوگوں، جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اس دنیا کو بقا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا بھی ختم اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، اللہ اور رب العالمین کی ذات صرف باقی رہنے والی ہے۔ اب اس دنیا میں رہنے والے انسان بھی ہیں، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، ساری چیزوں کو فنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایک دن میں نہیں، 100 سال میں نہیں، 200 سال میں نہیں، ہزاروں سال میں بھی نہیں، لاکھوں سال میں بھی وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم اس زندگی کی تیاری کریں۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو انسان اس قدر جیتا ہے، اس قدر اپنی زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے، اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، اسے ایسا لگتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے ہی نہیں، اپنے اعمال کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے گا۔ یاد رکھیے میرے ساتھیو، اگر اس دنیا کے اندر انسانوں کو ہمیشہ رہنا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت نہ فرماتے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کے لوگوں اگر اس دنیا کو بقا ہوتی تو سب سے افضل ترین رسول اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت نہ ہوتے، آپ ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہتے۔ لیکن آپ کا اس کائنات سے چلے جانا، آپ کا رحلت فرما جانا، آپ کی وفات ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی کو بقا نہیں ہے، سارے انسانوں کو مرنا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں برتی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہم نے کسی کو آپ سے پہلے بھی نہیں دی، آپ کے بعد بھی ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ جب مر جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو فہم الخالدون، یہ لوگ یہ جو زندگی اس قدر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اپنی زندگی میں، اس قدر زندگی مستی کی زندگی گزارتے ہیں، فہم الخالدون، کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کے اوپر موت آنی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے یا ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ جس سے ہر انسان کو پینا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ الموت قدح، کسی عربی شاعر نے کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ ہر شخص کو اسے پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے پر ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا کے اندر ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا فرمائی ہے۔ جب آپ خیر المرسلین ہیں، آپ افضل الرسول ہیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہمیشگی کی زندگی اللہ نے عطا نہیں فرمائی، تو پھر آپ کے علاوہ کون ایسی شخصیت اس کائنات کے اندر ہے جسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج انسان جب موت کو سنتا ہے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن مومن جو پکے سچے مومن ہوتے ہیں
وہ موت کو کثرت سے یاد بھی کرتے ہیں اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی وہ تیاری بھی کرتے ہیں. موت سے بھاگتے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ موت ہی ایک ایسی دیوار ہے, ایک ایسی آڑ ہے جس کے بعد جو آئے گی اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اس بندے کی ملاقات ہوگی. موت سے نہیں بھاگ سکتے لوگوں. موت سے جو لوگ بھاگتے ہیں وہ سن لیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانه ملاقيكم, یہ موت تمہیں آ کر رہے گی, یہ موت تمہیں پہنچ کر رہے گی, اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہری چیز کو جاننے والا ہے. اس ذات کی طرف تم پلٹ کر لوٹائے جاؤ گے. اس لیے اسلامی بھائیوں, موت کے آنے سے پہلے موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کر لو. یہ عقل مندی کی نشانی ہے, یہ عقل مندی کی نشانی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں. صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی آتے اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. آپ کے سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ مومنوں میں سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ افضل ترین مومن. مومن کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو ہے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں. یہ دعویٰ تو سب کا ہے, لیکن اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, جس کے کردار سب سے اچھے ہوں, جس کے گفتار سب سے اچھے ہوں, جس کے اخلاق سب سے بلند ہے, اے صحابی رسول وہ مومنوں میں سب سے افضل مومن ہے. جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو جائے, جس کی زبان سے کسی کو, جس کے اشارے سے, جس کے کنائے سے, جن کی حرکتوں سے کسی مومن کو تکلیف ہو جائے, وہ مومن نہیں, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, رواہ البخاری, بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس مسلمان کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے کسی بھی مومن اور مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے. احسنہم اخلاقا, آپ نے فرمایا مومنوں میں سب سے افضل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بلند ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوسرا سوال کر دیا اس صحابی رسول نے, اللہ کے رسول اور مومنوں میں اس کے بعد سب سے زیادہ عقل مند مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا, اکثرہم للموت ذکرا, جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو. واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس, اور موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی جو سب سے زیادہ تیاری کرتے ہوں یہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے. آج دیکھو لوگ دنیا کی تیاری میں, آخرت کی تیاری نہیں ہے. ایک مکان بن گیا ایک اور بن جائے تو کرایہ اتنا آئے گا, ابھی کرایہ بڑھا ہوا ہے, ابھی مہنگائی کا دور ہے, اتنا کرایہ آئے گا. دنیا کی فکر ہے, دنیا کی تیاری ہے. اسے دنیا والے, معاشرے والے, سماج والے لوگ, بستی والے, شہر والے, اسے لوگ عقل مند کہتے ہیں. نبی کائنات سے جب پوچھا گیا کہ آقا سب سے اب زیادہ عقل مند مومنوں میں کون ہے, آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُهُ اسْتِعْدَادًا أُولَٰئِكَ الْأَكْيَاسُ, اے صحابی رسول, اے انصاری صحابی, سب سے زیادہ میری نظر میں عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کرتا ہو. یعنی اس کے بعد, موت کے بعد آنے والا سب سے پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے, اس کی تیاری کرتا ہو. پھر میدان محشر, پھر اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر کا مرحلہ ہے, اس کی تیاری کرتا ہو. پھر پل صراط میں گزرنے کا مرحلہ ہے, اس کی تیاری کرتا ہو. پھر حساب و کتاب کا مرحلہ ہے, اس کی تیاری کرتا ہو. ان سارے مراحل کی جو موت کے بعد کٹھن مراحل سے جسے ان کو گزرنا ہوگا, ان تمام مرحلوں کی وہ تیاری کرتا ہو. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے. یاد رکھنا میرے ساتھیوں, موت کو کثرت سے یاد کرنے والا عقل مند انسان ہے, اور موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کرنے والا یہ عقل مند مومن ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو.
اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے دنیا کی ساری لذتیں اس انسان سے ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے اگر انسان موت کو یاد کر لے. آپ نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت فانہ لم یذکرہ احد فی ضیق من العیش الا وسعہ علیہ. لوگوں, موت کو کثرت سے یاد کرو, اس لیے کہ موت دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے, دنیا کی تمام رنگینیوں کو ختم کر دیتی ہے, ذہن سے ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ موت ایسی چیز ہے. اور فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ عَادٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ. اگر کوئی شخص تنگحالی میں موت کو یاد کرتا ہے, نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے. اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرو. لوگوں, موت سے بھاگنے والوں, موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا ہے. جب اللہ کے پیغمبر نہیں بچے, بڑے بڑے اولیاء ہیں, ان کے پاس بھی ملک الموت آئے, ان کے پاس بھی ملک الموت آئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت آئے تھے, لیکن جلالی پیغمبر تھے, تیش میں آئے اور ایک گھوسا مار دیا. کہا تو مجھے مارنے آیا ہے, میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو بھیجا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ارسلا ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام. ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے بھیجا. فلما جاءہ سکہ, جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, تماچا رسید کر دیا, اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی, آنکھ چلی گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. فرجع الی ربہ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. وہ فرشتہ, وہ ملک الموت اللہ کے پاس پلٹ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے لا یرید الموت, جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے, جو موت کے خواہش مند ہی نہیں, مرنا ہی نہیں چاہتا ہے, آپ نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا. فقال ارجع الیہ فقل له یدع یدہ علی متن ثور. اللہ رب العالمین ملک الموت سے کہتا ہے, فرماتا ہے, ملک الموت جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ایک بچڑے کے پیٹھ پر رکھیں, ایک بیل کے پیٹھ پر رکھیں. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آ جائیں, علامت ثور فلہ بما غطى یدہ بکل شعرۃ سنۃ, جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں, ایک ایک بال کے بدلے 1 سال کی زندگی, جتنے بال آئے اتنی سال کی زندگی میں نے تمہیں عنایت کر دی. جاؤ سے کہہ دو موسیٰ علیہ السلام سے, موت نہیں چاہتا ہے, دنیا چاہتا ہے, مرنا نہیں چاہتا. آپ اس سے کہہ دیجئے کہ جتنے بھی آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں اتنے مزید سال اور اللہ نے عنایت کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر جب ملک الموت آئے, ملک الموت نے جب سنایا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال اے رب ثم ماذا, اللہ اتنی لمبی زندگی مل جانے کے بعد, چلو ٹھیک ہے زندگی مل جائے گی, پھر اس کے بعد اے رب ثم ماذا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے, ندا آتی ہے, قال ثم الموت, کہا پھر تجھے موت آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال فالآن, اللہ جب اس کے بعد بھی موت آئے گی, جب اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے, موت ہر حال میں آنی ہے, تو اللہ فالآن, موت ابھی مجھے منظور ہے, آپ ابھی مجھے لے جائیں. اسی وقت اللہ کا حکم ہوا, ملک الموت ان کی روح کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. پیغمبر نہیں بچے لوگوں, ہم آپ کیا بچ سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اللہ نے کہا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, اے نبی آپ جب مر جائیں گے, آپ کی موت کا پیغام اللہ اس آیت کے اندر دے رہا ہے کہ آپ بھی مریں گے, آپ بھی زندہ رہنے والے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے, لوگوں اتنی تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنی تکلیف ہوئی, اتنی سختی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں مبتلا ہوئے. بخاری کے الفاظ ہیں, مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر وہ چہرہ جو چاند سے زیادہ چمکدار چہرہ تھا, اور اس چہرے پر انوار پر پسینے آ رہے ہیں. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک کو آپ کے پاس رکھے ہوئے
پیالے کے پانی پر ہاتھ ڈباتے ہیں، پھر بار بار اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ انا للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ انا للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ انا للموت لسکرات۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ لوگوں، جب نبی کائنات کو اتنی سختی ہو سکتی ہے موت کے وقت، تو ہم اور آپ کی، ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک کو بلند کیا، نگاہیں آسمان کی طرف کی، اور آپ نے فرمایا پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما لے، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ڈھیلے پڑ گئے، نیچے اتر گئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کو بھی موت آئی، کوئی بھی انسان اس موت سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مومنوں کی موت الگ ہوتی ہے، گنہگاروں کی موت الگ ہوتی ہے، بدکاروں کی موت الگ ہوتی ہے۔ موت میں فرق ہے، موت سب کو آتی ہے، مگر گنہگاروں کی موت میں فرق ہے، مومنوں کی موت میں فرق ہے۔ جب گنہگار کو موت آتی ہے، اللہ اکبر، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت لمبی حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بہت لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی بدکار کی موت آتی ہے، جب کسی گنہگار کی موت آتی ہے، جب کسی کافر کی موت آتی ہے، جب کسی مشرک کی موت آتی ہے، جب کسی فاسق و فاجر کی موت آتی ہے، اللہ کے فرشتے ملک الموت آتے ہیں، اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے بدرو نکل جا اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ اسے مرنے کے وقت جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے، جہنم کی سزا دینے کی باتیں بتائی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد تم جہنم میں جانے والے ہو۔ مرتے وقت گنہگاروں کو جہنم کی سزا کی یاد دلائی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد تم سزا دیے جاؤ گے۔ اور پھر ایک فرشتہ اور آتے ہیں جو جہنم کے لباس میں سے ایک لباس، جس کو حدیث کے الفاظ میں کہا گیا کہ وہ ٹاٹ، جہنم کا ایک ٹاٹ کا لباس لے کر آتے ہیں۔ جب ملک الموت اسے نکالتے ہیں، اس کی روح نکالنا چاہتے ہیں، روح ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، روح ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے ان کے جسم سے اس قدر روح کو نکالتے ہیں جس طرح ایک سیخ، جو جس سے سیخ کہتے ہیں، ایسے نوکیلے ناخون کی طرح رہتے ہیں، اسے گیلے اون میں ڈال کر اسے نکالا جاتا ہے۔ جب ملک الموت بدکاروں کی روح کو اس کے جسم سے نکالتے ہیں، لوگوں رب ذوالجلال کی قسم ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اس کی ساری اتڑیاں تتر بتر ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، جسم توڑ دیا جاتا ہے، ساری اتڑیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اتنی سختی کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے جو گنہگار ہوتے ہیں، اور فوراً وہ فرشتہ جب اس کی روح کو نکالتے ہیں، جو سامنے حد نگاہ تک وہ فرشتہ جہنم کا ٹاٹ لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پلک جھپکتے ہی ملک الموت کے پاس آتے ہیں، اس کی روح کو اس جہنم کے لباس میں لپیٹ دیا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اے نبی، ان ظالموں کی موت کے وقت کو اگر آپ دیکھ لیتے، جب وہ ظالم موت کے سکرات میں، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، والملائکۃ باسطو ایدیہم، جب اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہے، تو وہ ملک الموت اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم اليوم، آج تم اپنی جان کو، اپنی روح کو خود نکالو۔ کون ہے جو اپنی جان کو اپنے جسم سے نکالے گا؟ نکالنا نہیں چاہتا ہے، لیکن مار مار کر اللہ کے فرشتے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اللہ کے فرشتے جب ان کی روح نکالتے ہیں، نکلنا نہیں چاہتی،
تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب آپ دیکھ لیتے لوگوں ظالموں کی موت کے وقت کو دیکھ لیتے تو اس وقت کا عالم کیا ہوتا. اللہ کے فرشتے آتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، جب روح نکلنا نہیں چاہتی ہے اللہ کے فرشتے ان کے چہرے پر مارتے ہیں، ان کے سرینوں پر مارتے ہیں، چتڑوں پر مارتے ہیں، مار مار کر ظالموں کی روح کو ان کے جسم سے نکالتے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اسی وقت اسے جہنم کی سزا سنائی جاتی ہے کہ اب تم چلو، آج تم ذلت بھری سزا دیے جاؤ گے، رسوا کن عذاب دیے جاؤ گے. اسے جہنم کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. لیکن اگر یہی بندہ مومن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اس بندے کو جنت کی بشارت اسی وقت سنائی جاتی ہے. اور مومن بندہ ہوتا ہے، اسی روایت کے اندر جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لمبی روایت ہے، اسی میں ایک الفاظ یہ بھی اس حدیث کے اندر ہے کہ جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ کے نیک ہوتے ہیں، جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ کے فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتے ان کے جنازے آ کر کے پڑھتے ہیں اور شریک ہو جاتے ہیں. اس کا ثبوت احادیث دوسری حدیث سے بھی ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكه لقد ثم ذمه ثم فرج عنه رواه النسائی هذا حدیث صحیح. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کے وقت آپ نے فرمایا جب ان کا انتقال ہوا، اور یہ بدری صحابی ہیں لوگوں، بدری صحابی یاد رکھنا، بدریوں کا مقام اس زمین پر دنیا کے سارے مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں، بدری صحابی ہیں. لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، وفی روایت وقد وجبت لکم الجنہ. بدریوں جو چاہو اپنی زندگی میں اب کر لو، اب اس کے بعد اللہ نے تم سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، یا جو چاہو کر لو، اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی ہے. اتنا بڑا مقام بدری صحابیوں کا ہے. حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابیوں میں سے ہیں، جنگ احد میں بھی شامل رہے، جنگ احد میں زخمی ہو گئے، اور وہ زخم اس قدر شدت پکڑ گئی کہ وہی زخم موت کا پیغام لے کر آ گیا. جب انتقال ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی میت کی طرف اشارہ کرتے آپ نے فرمایا قال هذا الذي تحرك له العرش. صحابیو کیا دیکھتے ہو، یہ وہ انسان ہے جس کی میت میں تم سب شریک ہوئے ہو. قال هذا الذي تحرك له العرش، اس کی موت سے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا، حرکت میں آ گیا. بعض محدثین نے حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اس کی موت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا. بعض محدثین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے حرکت میں آ گیا اللہ کا عرش. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کی موت پر اللہ کا عرش حرکت میں آ جائے، یا جس کی موت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھے، بتاؤ لوگوں اپنے گریبان میں جھانک کر سوچ لو کہ دل سے سوچو، دل کی گہرائی سے، اس انسان کا مقام کتنا اونچا ہونا چاہیے، اس مقام کا، اس بندے کا مقام کتنا اونچا ہوگا، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. آپ نے فرمایا هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ انسان ہے جس کی موت پر اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا. وفتحت له ابواب السماء، اور یہ وہ شخص ہے لوگوں جس کی موت پر، جس کی روح کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا. وشاہدہ 70,000 من الملائکہ، اور یہ وہ شخص ہے جس کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت حاصل کی ہے. حدیث صحیح ہے، 70,000 فرشتوں نے اس کے نماز جنازہ میں شرکت حاصل کی ہے. لیکن لقد ذم ذمۃ ثم فرج عنہ، اس بندے کو جب لحد میں رکھا گیا، جب اس کی قبر میں اسے اتارا گیا، لقد ذم ذمۃ ثم فرج عنہ، اسے قبر نے دبوچ دیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں عائشہ اگر اس کائنات کے اندر کوئی انسان قبر کے دبوچنے سے بچ سکتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے عائشہ، حضرت سعد بن معاذ قبر کے دبوچنے سے بچ جاتا. لیکن اس دبوچنے سے کائنات کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے.
ثم ضمتن ثم فرج عنہ، پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے کے طور پر اللہ نے دکھایا، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کی، صحابہ نے بھی کی، آپ نے دعائیں کی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے قبر کو کشادہ کر دیا۔ مقام کتنا اونچا ہے، عرش ہل جاتا ہے، عرش کے اندر حرکت آ گیا، مقام اتنا اونچا ہے، مقام اتنا اونچا کہ آسمان سے اللہ نے اس کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا۔ مقام اتنا اونچا کہ اس کی روح کے استقبال کے لیے اللہ نے آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا۔ لیکن جو بد روحیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ وہاں سے پھینک دیے جاتے ہیں، آسمان سمائے دنیا کے پاس سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے پھینکنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، پٹک دیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح، جب بد روحوں کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے فرشتے نہیں کھولتے ہیں، جو جہنمی ہوتا ہے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ گویا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، گویا کہ اس کی روح کسی پرندے نے اچک لیا یا ہوا کی تیز رفتار میں کہیں دور جگہ لے جا کر کے اسے پٹک دیا، اس انداز میں آسمان سے ایسے بدروحوں کو پٹک دیا جاتا ہے۔ مومن ہوتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے استقبال کے لیے سارے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو مومن لوگ ہوتے ہیں، یہ ہے مومنوں کی موت کا طریقہ، یہ ہے انداز۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اسے خوشخبری دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی ہے، تو بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کہتا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کی خوشخبری مرتے وقت مومنوں کو دی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رب کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اسی توحید پر ثابت قدم رہا، اسی توحید کا تقاضا اس نے اپنی زندگی میں پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نیک بندہ ہے، تو ڈر مت، گھبرا مت، خوف مت کھا، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، میں تجھے اس جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ کون سی جنت کا؟ اس جنت کی بشارت میں تجھے سنا رہا ہوں۔ مومنوں کو جنت کی بشارت مرتے وقت دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مومنوں کو دیکھا جاتا ہے روح جسم سے نکل جاتی ہے مگر چہرے کی مسکراہٹ نہیں جاتی ہے، کیونکہ جنت دکھائی جاتی ہے۔ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اللہ کے بندے گھبرا نہیں، میں تجھے اس جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں جس جنت کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا۔ کون سی جنت؟ جس جنت کا مقام اتنا اونچا ہوگا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آخری جنتی ہوگا، پلسرات پار کر رہا ہوگا، پلسرات سے گزر رہا ہوگا، آخر میں جنت میں جائے گا، ان کا مقام اتنا اونچا ہوگا، لوگوں اس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پلسرات سے گزر رہا ہوگا، یقب مرہ ویقعد مرہ، کبھی لڑھک جائے گا، کبھی گر جائے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی آگ کی لپیٹ میں آئے گا، بہرحال وہ پلسرات کو پار کر جائے گا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں جب پلسرات سے وہ کسی طرح گزر جائے گا پلٹ کر جہنم کی آگ کی طرف دیکھے گا، چونکہ جہنم کی پیٹھ پر پلسرات کو بچھائی جائے گی، اور اس پلسرات سے دنیا کے ہر انسان کو گزرنا ہے، اس مرحلے سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے موت کے بعد آنے والا جو مرحلہ ہے، ہر شخص کو گزرنا، وہ کسی طرف گزر جائے گا، پلٹ کر جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی، تمام تعریف اللہ کے لیے جس اللہ نے اے آگ
تجھ سے مجھے آزاد کر دیا، نجات دلا دیا۔ جہنم کی آگ کی طرف پلٹ کر وہ اللہ کی تعریف بیان کرے گا جو پل صراط سے پار کر جائے گا۔ سامنے دیکھے گا ایک درخت نظر آئے گا، جو سایہ دار درخت ہے۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے رب پروردگار عالم، اس درخت کے قریب مجھے پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر لوں، وہاں کے چشمے کا میٹھا پانی پی لوں، اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے عہد و پیمان لے گا، اس بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، بندے اس کے بعد کوئی سوال تو نہیں کرے گا، کچھ مانگے گا تو نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب اس کے بعد کوئی سوال نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، بس اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں سایہ حاصل کر لوں، اس چشمے کا پانی پی لوں، اپنی پیاس کو بجھا لوں۔ وعدہ رہا، پکا وعدہ ہو جائے گا، جب اس درخت کے قریب اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو پہنچائے گا، وہاں کا سایہ حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اسے ایک اور درخت دکھائے گا جو اس کے آگے ہوگا، جس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی۔ صبر کرنے کی کوشش کرے گا، صبر نہیں کر پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر سوال کر دے گا اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے چونکہ اس کی چھاؤں اس سے بھی زیادہ پیاری ہے، اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ما اقدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو کتنا بڑا غدار ہے، تو کتنا بڑا فراڈ ہے، اپنے رب سے چیٹنگ کر رہا ہے، اللہ سے فراڈ کر رہا ہے، ابھی وعدہ کیا بھول گیا، وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ آدم کے بیٹے تو کتنا بڑا غدار، تو کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے، اپنے رب سے اپنے وعدے کو بھول گیا۔ یا ربی میرے رب اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اس کے بعد کوئی دوسرا سوال نہیں۔ اللہ سے پھر عہد و پیمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ اللہ ایک تیسرا امتحان لے گا، جنت کے دروازے پر ایک اس سے بھی زیادہ پیارا جھاڑ، اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت جس کی چھاؤں ان دونوں درختوں سے پیاری ہوگی، بہتر ہوگا۔ نبی کریم فرماتے ہیں وہ بندہ پھر سوال کر دے گا اللہ مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے جو جنت کے دروازے پر ہے، اللہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کی طرف سے پھر آواز آئے گی ما اقدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تو پھر فراڈ کر رہا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر غداری کر رہا ہے، تو کتنا بڑا غدار ہے، ابھی وعدہ کیا پھر بھول گیا۔ یا ربی اے میرے رب، اے میرے رب، قربان جاؤ رب کی رحمت پر لوگو۔ بندہ بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے، رب بار بار اپنی رحمت سے اسے آگے بڑھا رہا ہے، رب کی رحمت پر قربان جاؤ۔ یا ربی اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ وہاں تک پہنچا دے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ وہاں تک پہنچا دے گا، اس دروازے تک پہنچے گا، وہاں کا سایہ حاصل کرے گا، جنت کے دروازے پر دیکھے گا جھانک کر، بڑی پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہوگی جنت سے، خوشبو ہوائیں آ رہی ہوگی، خوشبو وہاں سے آ رہی ہوگی۔ اللہ سے فریاد کرے گا یا ربی ادخل الجنہ، اللہ اب تو نے یہاں تک مجھے پہنچا دیا ہے، اے پروردگار عالم تو اپنی رحمت سے اب مجھے جنت کے اندر داخلے کی اجازت دے دے، میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اجازت دے دے۔ ادخل یا ربی ادخل الجنہ، اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی اذهب فادخل الجنہ، اذهب فادخل الجنہ، جا میرے بندے میں تجھے داخلے کی اجازت دیتا ہوں، میں تجھے اندر جانے کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ، جاؤ جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ بندہ جب جائے گا جنت میں دیکھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، فیخیل الیہ انہا ملعا، اس بندے کو لگے گا جنت چاروں طرف بھری ہوئی نظر آئے گی، اسے جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ پلٹ کر رب کے پاس پھر آئے گا اور کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو مذاق کر رہا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو دونوں جہان کا رب ہے۔ اللہ فیخیل الیہ انہا ملعا، اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں، میری جگہ جنت میں کہاں ہے؟ سارے لوگوں نے اپنی سلطنت کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، سارے لوگوں نے اپنے اپنے محلات
اولاد کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اپنی اپنی بلڈنگوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَ، اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، میں کدھر جاؤں جنت کے اندر، میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العالمین سے جب یہ بندہ یہ کہے گا جنت بھری ہوئی ہے، بخاری مسلم کے الفاظ بتاتی ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں اللہ کو ہنسی آ جاتی ہے، اللہ مسکرا دیتا ہے. اللہ مسکرا دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کو اپنے رب کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے. کہتا ہے فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَ، جنت بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ رب نے تجھے کہا ہے جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت میں داخلے کی اجازت اللہ نے دی ہے. پلٹ کر کہتا اللہ جنت بھری ہوئی ہے، میری جگہ جنت میں کہاں ہے، میں کدھر جنت کے اندر جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العالمین مسکرا دیتے ہیں. اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہاں تک حدیث بیان کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر مسکراہٹ آ گئے، آپ مسکرا دیے، ہنسی آ گئی، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ ساتھیوں دیکھو اس بندے کو اپنے رب کی قدرت کا بھی اندازہ نہیں ہے. بندہ کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرۃ امثال، تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ میں نے تجھے جنت میں ایک دنیا کے برابر سلطنت عطا کی، ایک دنیا کے برابر بادشاہت دی، ایک دنیا کے برابر زمین میں نے تجھے عنایت کی. وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا وَمِثْلَهَا، ایک اور دنیا بن جائے، ایک اور دنیا بن جائے، ایک اور دنیا لے لو. وَعَشْرَةَ أَمْثَالٍ، بندے 10 دنیا بن جائیں، 10 دنیا کے برابر میں تجھے زمین جنت میں عنایت کرتا ہوں، اتنا بڑا مقام میں تجھے جنت میں دیتا ہوں. تو کہتا ہے جنت بھری ہوئی ہے، ابھی تجھے اپنے رب کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے. ان لک الدنیا ومثلها ومثلها وعشرۃ امثال، جا 10 دنیا کے برابر میں نے تجھے جنت میں مقام دیا، اتنی بڑی زمین اور سلطنت میں نے تجھے دی. جنت میں جائے گا، کہے گا یا ربی رضی تو یا ربی رضی تو یا ربی، اے میرے رب میں راضی ہو گیا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. رب العالمین کی طرف سے پھر آواز آئے گی تمنا یا عبدی تمنا یا عبدی، تمنا تو کر، خواہش تو کر. ابھی تو بڑے 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 خواہشات تیرے ذہن میں تھے، ابھی تو کئی سوالات تیرے ذہن میں تھے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہاں پہنچا دے، اللہ وہاں پہنچا دے. اب کہہ رہا ہے کہ میں اللہ راضی ہو گیا، تمنا یا عبدی تمنا یا عبدی، اور مانگ تو صحیح، تمنا تو کر، خواہش تو کر، جو مانگو گے دیا جائے گا. اللہ سے کہے گا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ کہیں گے یہ بھی لے لو، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، رب فرمائے گا یہ بھی لے لو، اللہ یہ بھی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا بندے یہ بھی لے لو. یہاں تک کہ نبی کائنات فرماتے حتیٰ تنقطع الامانی، اس بندے کی ساری خواہشیں، اس بندے کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی، ساری فہرست ختم ہو جائے گی. فیذکرہ اللہ تعالیٰ وسبحانہ، پھر اللہ اسے یاد دلائے گا بندے تجھے یہ نہیں چاہیے، ہاں اللہ میں تو بھول ہی گیا تھا، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے. بندے یہ نہیں چاہیے، اللہ میں تو بھول ہی گیا تھا، مجھے یہ بھی چاہیے. فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، رب کی رحمت پر قربان جاؤ. یا آخری جنتی ہوگا لوگوں جس کو اتنا بڑا مقام، 10 دنیا کے برابر سلطنت اور 10 دنیا کے برابر زمین عنایت ہو رہی ہے جنت کے اندر. جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا ہم آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اسی جنت کی خوشخبری مومنوں کو اس کے موت کے وقت فرشتے دیتے ہیں. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اے میرے نیک بندو خوش ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، میں تجھے اس جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں جس جنت کا تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ، کیوں گھبرا رہا ہے؟ تو جا رہا ہے اپنے رب کے پاس اس حال میں کہ اللہ تم سے راضی ہے اور تو بھی اللہ سے راضی ہے. رب کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ مومن بندوں اور کافروں کی موت میں یہ فرق ہے. اس لیے لوگوں موت سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر شخص کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. موت کے آنے سے پہلے، موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کر لو، ورنہ جب وقت مقررہ آ جائے گا، وقت مقررہ آنے کے بعد اللہ کسی بھی بندے کو مہلت نہیں دیتا ہے، اور جب مہلت نہیں ملے گی
تب کف افسوس ملتے ہوئے کہے گا فیقول یا ربی اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو تھوڑی اور مہلت مجھے کیوں نہیں دی؟ اگر تو نے مہلت دی ہوتی تو فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لیتا، میں خیرات کر لیتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، میں مسجدوں میں دیتا، میں مدرسوں میں تعاون کرتا، اللہ تیری راہ میں خوب میں خرچ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن رب کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تجھے مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ موت کے آنے سے پہلے من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے رب کی راہ میں رب نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو اور اپنے آنے والے مرحلوں کی، موت کے بعد آنے والے مرحلوں کی تیاری کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہیں، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ عالمی پیمانے پر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی، اس کے ایمان اور اس کی توحید کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر ہمیں قائم رکھ، اور جب دنیا سے رخصت ہو پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔ والسلام علیکم۔